السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، دینی بھائیوں، عزیز ساتھیوں، اسلامی خواتین، آج بتاریخ 16 اگست سن 2020 عیسوی فیس بک لائیو کے ذریعے آپ لوگوں کی خدمت میں حاضری کا موقع ملا ہے، اور انشاءاللہ العزیز میں ایک بہت ہی اہم درس کا سلسلہ شروع کرنے جا رہا ہوں، اور جو بہت ہی اہم ہے اور جس کے بارے میں معلومات یا جانکاری ہمارے لیے بہت ضروری ہے، اور وہ ہے قیامت کی نشانیاں، علامات قیامت کا بیان انشاءاللہ میں شروع کروں گا۔ اور یہ درس جو ہے انشاءاللہ کچھ کئی سلسلوں میں ہوگا یہ، اور اسی تعلق سے آج کا یہ پہلا درس ہے۔ قیامت کی علامات کیا ہیں، قیامت کی نشانیاں کیا ہیں، تو یہ بہت ہی اہم بات ہے یہ، اور بہت ہی اہم ٹاپک ہے، اور انشاءاللہ العزیز میں کوشش کروں گا، اور اس کے لیے میں نے ایک کتاب منتخب کیا ہے علامہ اقبال کیلانی کی، مشہور عالم ہے شیخ اقبال کیلانی، اور ان کی کتاب ہے علامات قیامت۔ تو انشاءاللہ اس کتاب سے جو ہے اور کچھ اور اضافی معلومات اگر جہاں ضرورت پڑے گی انشاءاللہ، تو اس اضافے کے ساتھ بھی میں کچھ باتیں انشاءاللہ عرض کروں گا۔ تو بہرحال میرے دوستو، سب سے، اور یہ بہت ہی مختصر وقت رکھوں گا اس کے لیے انشاءاللہ، 15 منٹ سے 20 منٹ کے اندر جو ہے، تاکہ یہ کئی سلسلوں میں ہوگا تو آپ لوگوں کو بھی زیادہ سننے میں وقت زیادہ نہ دینا پڑے، اور بہت بڑی کلپ جب ہوتی ہے تو لوگوں کے لیے آج کے وقت میں ہے نا مصروفیت اور مشغولیت لوگوں کے پاس، تو شاید وہ سننا مشکل ہوتا ہو، اس لیے انشاءاللہ ایک چھوٹی چھوٹی جو ہے ایک کلپ ہوگی ویڈیو کی، یہ آپ مختصر درس ہوگا، اور انشاءاللہ العزیز جو ہے میں چاہتا ہوں کہ قیامت کی جو علامات ہیں، جو چاہے وہ قیامت سے پہلے فتنوں کا بیان یا چھوٹی نشانیاں بڑی نشانیاں، تو اس کی ایک جانکاری ہمیں ہو جائے۔ عام طور سے کیا ہے کہ تفصیل کے ساتھ یہ چیزیں ہمیں سننے کو نہیں ملتی ہیں۔ تو میرے دوستو، سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جیسا کہ ہم جانتے ہیں، ہمارا ایمان بھی ہے نا، کہ قیامت کا آنا جو ہے یقینی ہے۔ آخرت کے دن پہ ہمارا ایمان ہے، ایمان کے ارکان میں سے وہ چیز ہے کہ ہم آخرت کے دن پہ ایمان رکھتے ہیں کہ اس دنیا کے بعد جو ہے ایک دوسری دنیا آئے گی، ہے نا، یعنی جسے ہم آخرت کہتے ہیں، مطلب دنیا تو نہیں کہیں گے، لیکن بہرحال ایک مثال دے کے میں سمجھا رہا ہوں کہ ایک وقت آئے گا آخرت کا وقت، یہ دنیا ختم ہو جائے گی، تو یہ اس چیز کو جو ہے ہمارے ایمان کے ارکان میں سے اس کو بتایا گیا ہے، اور اس پہ ایمان رکھنا بھی ضروری ہے۔ الحمدللہ ہمارا ایمان بھی ہے۔ قیامت کا آنا یقینی ہے، لیکن قیامت کب آئے گی اس کا علم اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے۔ اور مشہور حدیث ہے کہ ایک مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی موجودگی میں آدمی کی شکل میں وہ تشریف لائے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے بارے میں سوال کیا، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کا علم سوال کیے گئے آدمی سے، یعنی جس سے سوال کیا گیا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے یہاں، تو جس سے سوال کیا گیا ہے اس کو سوال کرنے والے یعنی جبریل سے زیادہ اس کا علم نہیں ہے۔ البتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کچھ قیامت کی علامات جو ہے بتائی تھیں، کچھ نشانیاں بتائی تھیں، جو مشہور حدیث ہے حدیث جبریل کے نام سے۔ اس میں یہ تھا کہ عورت کا اپنا مالک جننا، ننگے پاؤں پھرنے والوں کا حاکم بننا، یا مالدار ہو جانا، بڑے بڑے بلڈنگوں میں، ہے نا، بکریاں چرانے والوں کا بڑی بڑی عمارتیں تعمیر کرنا،
یہ سب تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نشانیاں دو چار اس میں ذکر کی تھیں. جیسا کہ مسلم شریف میں روایت موجود ہے. تو اس حدیث سے جو ہمیں پتہ چلا اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کے واقع ہونے کا علم اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے. اس قرآن میں بھی آیتیں ہیں جو ہے اس سلسلے میں کہ اللہ ہی کے پاس جو ہے قیامت کا علم ہے، قیامت کب آئے گی. البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مختلف اوقات میں قیامت سے پہلے آنے والے یا پیدا ہونے والے فتنوں یا اس طرح سے بہت سارے پیش آنے والے کچھ واقعات اور قیامت کے بالکل قریب جو ہے کچھ ظاہر ہونے والی نشانیوں یا علامات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگاہ فرمایا ہے. یعنی بتایا تھا اپنے صحابہ کو قیامت سے پہلے کس قسم کے فتنے ہوں گے یا کچھ ایسے واقعات پیش آئیں گے. قیامت کے بالکل قریب جو ہے ظاہر ہونے والی کون کون سی نشانیاں ہوں گی کہ بالکل وہ نشانیاں ظاہر ہوں گی اس کے بعد قیامت آ جائے گی. سنے نا. تو یہ ان ساری چیزوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بہت ساری باتیں بتائی ہیں. حدیثوں کو اگر جب ہم دیکھتے ہیں حدیث کے ذخیرے کو آپ جب دیکھیں گے تو اس میں قیامت کے حوالے سے 3 طرح کی حدیثیں ملتی ہیں. سمجھ رہے نا. قیامت کے حوالے سے ہمیں 3 طرح کی حدیثیں ملتی ہیں. پہلی قسم کی جو احادیث ہیں وہ ہیں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ امت میں پیدا ہونے والے فتنوں اور گمراہیوں کی نشاندہی فرمائی ہے. سمجھ رہے ہیں نا. یعنی میں نے بتایا کہ 3 قسم کی حدیثیں ملیں گی آپ کو قیامت کے تعلق سے. تو پہلی قسم جو ہے یعنی پہلی جو حدیثیں مل رہی ہیں اس میں کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وقت گزر رہا ہے گزرنے کے ساتھ ساتھ امت میں پیدا ہونے والے فتنوں اور گمراہیوں کی نشاندہی کی ہے. سمجھ رہے ہیں. کس طرح سے امت میں کچھ فتنے پیدا ہوں گے، گمراہیاں آئیں گی، ہے نا. اس کے بارے میں آپ نے بتایا. یہ پہلی چیز. مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم اٹھ جائے گا، جہالت عام ہو جائے گی، شراب کا بکثرت استعمال ہوگا، کھلم کھلا زنا ہوگا. مسلم کی روایت ہے نا. تو یہ جو ہیں یہ چیزیں کیلانی صاحب نے ان احادیث کو انہوں نے کتاب کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے. اس میں قیامت کے فتنے، قیامت کی چھوٹی نشانیاں، قیامت کی بڑی نشانیاں. تو ان حدیثوں کو یعنی کتاب کے پہلے حصے میں جو میں نے بتایا کہ میں نے علامات قیامت جو ہے کیلانی صاحب کی اس سے میں نے اس درس کو شروع کیا ہے. تو اس میں پہلے حصے میں انہوں نے قیامت کے فتنے کو شامل کیا ہے. سمجھ رہے ہیں نا. پہلا حصہ. دوسری قسم جو ان حدیث کی ہے جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بعض تبدیلیوں کا ذکر فرمایا ہے کہ کچھ تبدیلیاں آئیں گی قیامت سے پہلے. مثال کے طور پر سرزمین عرب میں چراگاہوں کا بننا، نہروں کا جاری ہونا، دولت کی فراوانی ہونا، دریائے فرات سے سونے کا پہاڑ ظاہر ہونا وغیرہ. سمجھ رہے ہیں نا. تو یہ اس قسم کی جو احادیث ہیں یہ چھوٹی قیامت کی چھوٹی نشانیاں، علامات صغرا جو ہیں قیامت کی چھوٹی علامات ہیں اس میں جو ہے ان کو بیان کیا گیا ہے اس کتاب میں. تیسری قسم جو ہے ان احادیث کی وہ یہ ہے جس میں قیامت کے بالکل قریب ظاہر ہونے والے واقعات بیان کیے گئے ہیں. مثال کے طور پر امام مہدی کی آمد، دجال کا ظاہر ہونا، عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، یاجوج ماجوج کا نکلنا جو ہے وغیرہ. تو یہ ساری چیزیں جو ہے بڑی نشانیوں میں ہیں، ہے نا. اور انہوں نے ان چیزوں کو، ان احادیث کو کیا ہے قیامت کی بڑی علامات، قیامت کی بڑی نشانیوں کے ضمن میں اس کو ذکر کیا ہے جو ہے. سمجھ رہے ہیں. تو یہ 3 چیزیں ہمیں اہم چیزیں معلوم ہوئی اس سلسلے میں، ہے نا. فتنوں کا زمانہ، فتنوں کا ظاہر ہونا پہلی چیز قیامت سے پہلے. اسی طرح سے کچھ چھوٹی نشانیاں، چھوٹی علامتوں ان کا ظاہر ہونا،
اور بڑی علامتیں جو بالکل قیامت کے قریب ہوں گی، کہ جب وہ علامتیں ظاہر ہو جائیں گی، وہ نشانیاں جب ظاہر ہو جائیں گی تو سمجھ لیجئے کہ قیامت کا آ چکی ہے اور قیامت بالکل جو ہے قریب ہو گئی ہے۔ اور انشاءاللہ اس کی تفصیل جو ہے احادیث کی روشنی میں ہم اس کو ذکر کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے جو ہے ہم یہاں ان حدیثوں کو دیکھتے ہیں کہ جن میں فتنوں کا بیان ہے کہ قیامت سے پہلے جو ہے جو فتنے پیدا ہوں گے وہ کس قسم کے ہوں گے جو ہے۔ چونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ آج کل جو ہم دیکھ رہے ہیں، اور آج جس وقت ہم جن دنوں میں آج کل ہم جو سانس لے رہے ہیں میرے دوستو، یہ فتنوں کا زمانہ ہے اور عجیب حالات ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں ان چیزوں کو، ہے نا، کس طرح سے جو ہے دنیا کے حالات بدل رہے ہیں، کس تیزی کے ساتھ، چاہے وہ معیشت کی بات ہو یا جو بھی ہو، سمجھ رہے ہیں نا، اور وبا، بیماری، اور اس طرح سے دنیا میں ایک قسم کی تبدیلی، یہ ساری چیزیں جو آپ دیکھ رہے ہیں تو بہت سارے ایسے فتنے جو ہے پیدا ہوں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو میں اس سلسلے میں ذکر کر رہا ہوں۔ یہ پہلا جو میرا یہ درس کا سلسلہ جو شروع ہو رہا ابھی آج سے، جس میں فتنوں کا ظہور یعنی فتنوں کا ظاہر ہونا، اس تعلق سے انشاءاللہ کچھ باتیں ہوں گی۔ تو آئیے ہم سب سے پہلے جو ہے دیکھتے ہیں کہ فتنوں کے ظہور کے سلسلے میں کچھ روایتیں ہیں، جس میں سے پہلی روایت میں ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ نمبر 1، قیامت سے پہلے فتنے جو ہے یہ بارش کے قطروں کی طرح پے در پے ظاہر ہوں گے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے محلات میں سے ایک محل پر چڑھے اور صحابہ کرام سے پوچھا، جو میں دیکھتا ہوں کیا تم دیکھتے ہو؟ صحابہ نے عرض کیا کہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں فتنوں کو، غور سے سنیے گا، میں فتنوں کو تمہارے گھروں میں بارش کے قطروں کی طرح گرتا دیکھ رہا ہوں۔ یہ بخاری کی روایت ہے میرے دوستو، کتاب الفتن میں، سمجھ رہے ہیں؟ بڑی اہم چیز جو ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بتائیے اس زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، آپ ایک محل پر چڑھے اور کہا صحابہ سے کہ میں فتنوں کو تمہارے گھروں میں بارش کے قطروں کی طرح گرتا دیکھ رہا ہوں، یعنی اس طرح سے فتنے آئیں گے جیسے بارش کا قطرہ جو ہے نازل ہوتا ہے آسمان سے، یعنی گویا کتنی کثرت ہوگی فتنوں کی، اور یہ فتنے جو ہے تمہارے گھروں تک، تمہاری بستیوں تک جو ہے یہ پہنچیں گے جو ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اسی طرح میرے دوستو دوسری روایت اس سلسلے میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ قیامت کے قریب یعنی دنیا میں سوائے مصیبتوں اور فتنوں کے کچھ باقی نہیں رہ جائے گا، یعنی ہر طرف فتنے ہی فتنے، مصیبتیں ہی مصیبتیں ہوں گی۔ آج جڑا سا تھوڑا، یہ ابن ماجہ کی روایت ہے، سمجھ رہے ہیں نا، صحیح حدیث ہے۔ تھوڑا سا اگر آپ غور کریں اس حدیث پر، آج کے دور کے تناظر میں، آج جو ہم جو جی رہے ہیں جس وقت، آپ دیکھیے مصیبت، فتنہ، پریشانی، ہر آدمی پریشان دکھ رہا ہے، مصیبتوں میں دکھ رہا ہے، سمجھ رہے ہیں نا۔ اور آپ کسی سے پوچھئے، خاص طور سے آج جو یہ کورونا کی جو وبا آ گئی، اس نے تو پوری دنیا کو مصیبت میں لا کے کھڑا کر دیا۔ جس سے پوچھئے یار بہت پریشان ہوں، نوکری نہیں ہے، دکان بند ہے، بزنس بیوپار نہیں ہے، کھانے کے لالے پڑے ہیں، یہ پریشانی وہ پریشانی، سمجھ رہے نا۔ آپ دیکھیے کتنی مصیبتیں ہیں، ایک وبا، ایک بیماری سے بہت ساری مشکلات پیدا ہو گئیں۔ آدمی کو صرف اپنی جان بچانے کی فکر نہیں ہے، جان تو بچانا ہی ہے، ٹھیک ہے، حفاظتی تدابیر اختیار کرنی ہے، سرکشا کے اپائے جو ہیں اس کو اپنانا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کھانے پینے کی پریشانی، کہاں سے بچوں کو کھلائے، فیکٹریاں بند ہیں، کام بند ہے، نوکری نہیں مل رہی ہے، دیہاڑی مزدوری کرنے والے لوگ کیا ان پہ گزر رہی ہے میرے دوستو۔
بیان کر لینا یہ اور بات ہے، حقیقت یہ ہے، لیکن جو آدمی اس چیز کو جھیل رہا ہے، جو ان مصیبتوں کا سامنا کر رہا ہے، آپ اس سے پوچھئے، سمجھ رہے ہیں؟ تو میرے دوستو، میں تو کہہ رہا ہوں کہ آج وہ دور چل رہا ہے، یہ فتنوں کا دور ہے، مصیبتیں ہمیں نظر آ رہی ہیں، اور اسی چیز کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ دنیا میں سوائے یعنی قیامت کے قریب دنیا میں سوائے مصیبتوں اور فتنوں کے کچھ باقی نہیں رہ جائے گا۔ اسی طرح سے میرے دوستو، ایک تیسری روایت اس سلسلے میں ہے نا، اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جیسے جیسے قیامت قریب آئے گی ویسے ہی جو ہے فتنے بڑھتے جائیں گے۔ حضرت زبیر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، مشہور صحابی انس بن مالک، زبیر بن عدی بھی صحابی ہیں، اور حجاج کی طرف سے جو مصیبتیں ہمیں پہنچی تھیں ان کا شکوہ کیا۔ سنے نا؟ تو بہرحال کہتے ہیں کہ حضرت انس نے فرمایا صبر کرو، تم پر ایسا زمانہ آنے والا ہے جس میں ہر آنے والا دن تمہارے آج سے بدتر ہوگا، حتیٰ کہ تم اپنے رب سے جا ملو گے۔ میں نے یہ بات تمہارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے، اس میں بخاری نے روایت کیا ہے۔ تو بہرحال جو ہے یہ اس میں حدیث میں جو ذکر کیا گیا کہ حجاج کیا، لیکن میرے سمجھ سے حجاج ہے، حجاج بن یوسف کی بات ہوگی، اور انشاءاللہ میں اس کو تھوڑی تصدیق کر کے پھر میں بتاؤں، کیونکہ اس میں جو ہا پر ضمہ لگایا ہے اس میں تو بخاری کی روایت ہے۔ تو اس میں کیا بتایا گیا کہ ہر آنے والا دن تمہارے آج سے بدتر ہوگا، یہاں تک کہ تم اپنے رب سے جا ملو گے۔ یہ اہم پوائنٹ ہے اس میں۔ تو معلوم اس سے ہوا کہ جس طرح سے جو ہے قیامت قریب آئے گی ویسے ویسے جو ہے یہ فتنے بڑھتے جائیں گے۔ اسی طرح سے میرے دوستو، فتنوں کی شدت ہوگی، اور فتنے جو ہے بہت سخت ہوں گے، جو ہے سمجھ رہے ہیں؟ اور اتنے سخت ہوں گے کہ زندہ لوگ مردوں پر رشک کریں گے، زندہ لوگ مردوں پہ رشک کریں گے، یعنی یہ سوچیں گے کہ کاش کہ میں اس کی جگہ ہوتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ ایک آدمی دوسرے آدمی کی قبر پر گزرے گا تو کہے گا کاش اس کی جگہ میں ہوتا۔ بخاری کی روایت ہے۔ اور ابن ماجہ کی ایک روایت میں تھوڑی وضاحت ہے اس میں کہ انسان یہ تمنا جو کرے گا نا کہ میں جب قبر سے گزرے گا تو سوچے گا کہ کاش کہ میں اس کی جگہ، یعنی میں قبر میں ہوتا تو اچھا تھا۔ ابن ماجہ میں تھوڑی وضاحت موجود ہے، ابن ماجہ کی روایت میں، کہ انسان یہ تمنا جو ہے اپنی دینداری کی وجہ سے نہیں کرے گا، بلکہ دنیا کے مصائب اور آلام، مصیبت اور پریشانی اور تکلیف سے تنگ آ کر کے کرے گا۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ یعنی وہ یہ تمنا کرے گا کہ کاش کی جو ہے میں اس کی جگہ ہوتا، قبر سے گزرے گا تو سوچے گا کہ میں یہاں آ جاتا تو بڑا اچھا تھا، میں یہاں ہوتا۔ وہ پریشان ہو جائے گا، فتنوں سے، پریشانیوں سے، ہے نا، مصیبتوں سے وہ تنگ آ جائے گا۔ تو اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ ایک آدمی دوسرے آدمی کی قبر پر گزرے گا تو کہے گا کاش اس کی جگہ میں ہوتا۔ میرے دوستو، بڑی مطلب آپ غور کریں اگر ان حدیثوں کے بارے میں، اور ہم اپنی زندگی کو دیکھیں اور اپنے حالات و معاملات کو دیکھیں، ہے نا، تو یہ بات بڑی اچھی طرح سے سمجھ میں آ رہی ہے آج کے وقت میں
کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو ہے نا، بہت سارے لوگ یہ چیز سوچتے ہوں گے. لوگ کہتے ہیں یار اس دنیا سے اچھا تو موت ہے، اتنی پریشانی تکلیف تنگی ہے نا، آدمی اس طرح سے کہتا ہے. حالانکہ یہ اور بات ہے کہ بہرحال ہمیں موت سے کی تمنا کرنے سے منع کیا گیا ہے. حدیثوں میں صحیح روایتوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا کہ آدمی موت کی تمنا کرے. سمجھ گئے؟ تو بہرحال یہ ہے. لیکن آدمی جب پریشان ہو جاتا ہے، جب وہ مشکلات کا سامنا نہیں کر پاتا ہے، وہ تھک جاتا ہے اپنی زندگی سے، اپنی پریشانیوں سے، اپنی مصیبتوں سے، تو اس وقت اس کے دل میں ایک خیال پیدا ہوتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آدمی جو ہے یہی چیز خیال کرے گا. اتنی زیادہ یعنی فتنے اتنے سخت ہوں گے، فتنوں کی شدت اتنی زیادہ ہوگی، آلام اور مصائب اس طرح سے ہوں گے کہ انسان اس چیز کو سوچے گا اس طرح سے. سمجھ رہے ہیں؟ اور ایک اور حدیث سنا دینا چاہتا ہوں آج کے درس کے تعلق سے، انشاءاللہ اس کے بعد اپنی بات ختم کروں گا. حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنے شمار کرتے ہوئے فرمایا ان میں سے 3 فتنے ایسے ہیں جو قریب قریب کچھ نہ چھوڑیں گے. ان میں سے بعض فتنے ایسے بھی ہوں گے جو گرمی کی آندھیوں کی طرح ہوں گے. ان میں سے کچھ چھوٹے ہوں گے، کچھ بڑے ہوں گے. مسلم شریف کی روایت ہے. یعنی بعض فتنے ایسے تیز و تند ہوں گے کہ وہ مسلمانوں کی ہر چیز، مثلا دین، ایمان، معاشرات، تہذیب، کلچر، تمدن وغیرہ، اس کو بہا لے جائیں گے. ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی. اتنا سخت فتنہ ہوگا، اتنے تیز و تند یعنی آندھیوں کی طرح سے ہوں گے. وہ بڑا عجیب مسئلہ ہوگا. اللہ رب العالمین ہم سب کی حفاظت فرمائے ایسے فتنوں سے. ہمیں دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے، نا. اور اسی طرح میرے دوستو، قیامت سے پہلے ایسے ایسے فتنے ظاہر ہوں گے جن کا انسان تصور تک نہیں کر سکتا ہے. انسان سوچ بھی نہیں پائے گا. اس قسم کے فتنے جو ہے پیدا ہوں گے قیامت سے پہلے جو ہے. ٹھیک ہے؟ اور اسی طرح میرے دوستو، اس سلسلے میں ایک آخری حدیث سنا کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. بعض فتنے ایسے شدید اور سخت ہوں گے کہ ان کی طرف دور سے جھانکنے والا بھی فتنوں میں مبتلا ہو جائے گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب ایسے فتنے پیدا ہوں گے کہ بیٹھا ہوا کھڑے شخص سے بہتر ہوگا، کھڑا شخص چلنے والے سے بہتر ہوگا، اور چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا. جو شخص دور سے بھی ان فتنوں کی طرف جھانکے گا، سمجھ رہے نا، دور سے بھی ان فتنوں کی طرف جھانکے گا، وہ ان میں مبتلا ہو جائے گا. اس وقت جو شخص جہاں کہیں پناہ کی جگہ پائے پناہ حاصل کر لے. اللہ اکبر. سمجھ رہے ہیں؟ یعنی آدمی اگر دور سے اس فتنے کو دیکھ رہا ہے، جیسے دور سے جھانک رہا ہو، تو آدمی وہ بھی اس فتنے میں مبتلا ہو جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھڑا شخص جو ہے کیا ہے، بیٹھا ہوا شخص کھڑے شخص سے بہتر، کھڑا شخص چلنے والے سے بہتر، چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر. سمجھ رہے ہیں نا؟ تو آدمی جہاں بھی پناہ پائے، پناہ کی جگہ پائے، وہ پناہ حاصل کر لے. تو یہ حالت ہوگی میرے دوستو فتنوں کی. اور انشاءاللہ جو ہے کچھ چیزیں میں اور ذکر کروں گا. اس سلسلے میں بہت ساری چیزیں ہیں، اور میں انشاءاللہ تھوڑی مختصر اس کی وضاحت اور اس کی شرح کے ساتھ جو ہے میں اس چیز کو بیان کرنے کی کوشش کروں گا. آج کے لیے اتنا ہی، اور اللہ سے ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم تمام لوگوں کو اس قسم کے فتنوں سے، اللہ تعالیٰ ان تمام قسم کی مصیبتوں سے رب العالمین ہماری حفاظت فرمائے. اور جب تک اس دنیا میں اللہ تعالیٰ رکھے، ہر قسم کی وبا اور ہر قسم کی بیماری، ہر قسم کی پریشانی سے اللہ ہم سب کی، عام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے. جزاکم اللہ خیراً. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ کل جو ہے اب تھوڑی تاخیر ہو گئی ہے. کل انشاءاللہ العزیز میں 8:15 سے یا 8:30 سعودی عرب کے ٹائم سے میں انشاءاللہ پروگرام شروع کر دوں گا. جزاکم اللہ خیر. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.